खाफ वईद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कुरान के जरिए नसीहत कीजिए। ये कुरान है जो दिलों की सख्ती को खत्म करेगा, गुदास पैदा करे। कि वो अंदरूनी इनकलाब हुजूर ने बर्पा किया कुरान के जरिए सहाबा में, अंदर से जो इनकलाब था उसने अरब में एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार की। और यह इनकलाब जो है इतनी अपने अंदर कुव्वत रखता था, इतनी पोटेंशियलिटी थी उसकी, कि वो 20 बरस के अंदर अंदर कहाँ ऑक्सस दरियाए जीहू, कहाँ अटलांटिक, तसव्वुर तो कीजिए तारीख में उससे पहले इतनी बड़ी कोई ममलकत कायम हुई नहीं। कहाँ यमन और कहाँ एशियाई कोचक, एशिया माइनर टर्की, यहां से वहां और वहां से यहां, इतनी अजीम ममलकत हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत में हो चुकी थी। ये बात अगर ये चलता मामला आगे तो कोई कुव्वत अब नहीं रही थी। सल्तनत रोमा खत्म हो चुकी थी, सल्तनत किसरा खत्म हो चुकी थी, बरसते उड़ गए थे। अब कौन सी ताकत रह गई थी जो शराब का रास्ता रोकती? ये वो यहूदी साजिश है जिसने अंदर से सबोटाज किया। बहरहाल ये है इनकलाब मोहम्मदी का तरीका, अंदर से तब्दीली। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राजी न साहिबे कशाफ। ये कुरान अब भी तुम ऐसे महसूस करो कि जैसे तुम्हारे दिल पर नाजिल हो रहा है। और मुझे याद आया इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बड़ा प्यारा जुमला है। वो कहते हैं कुरान के बाज़ पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो यूं महसूस करते हैं कि कुरान मुसहफ में लिखा हुआ नहीं है, उनके अपने दिल के ऊपर कंधा है, दिल के ऊपर से पढ़ रहे हैं। यानी इतनी कामिल मुताबिकत वो महसूस करते हैं, अपनी फितरत, ह्यूमन नेचर और कुरान के अंदर इतनी मुताबिकत है। इस तरह वो टैली करते हैं एक दूसरे के साथ कि महसूस होता है कि वो किताब इन सफ़हात में लिखी हुई नहीं है, बल्कि लौहे कल्ब पर लिखी हुई है कि जहां से वो इंसान उसे पढ़ रहा है। तो पहली बात तो कुरान मजीद की इस आयत के हवाले से इस पहलू से हमारे सामने आई कि जो तासीर है ज़ाते रब्बानी की तजल्ली की, वही तासीर है इस कुरान मजीद की, बशर्ते कि हमारे दिल जो है वो कुछ अपने अंदर उस इस्तेदाद और सलाहियत को पैदा कर ले। दूसरा मकाम है सूरह यूनुस का। अब किसी कलाम की अजमत का दूसरा पहलू हो सकता है उसकी इफादियत के एतबार से, उससे फायदा क्या होगा नौ इंसानी के लिए। देखिए दो आयात, ये अजीम खजाने हैं अजमत कुरान के। सूरह यूनुस में, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन। 4 अल्फाज नोट कर लीजिए। ऐ लोगो, आ गई है तुम्हारे पास वो चीज तुम्हारे रब की तरफ से जो मौइज़ा है। मौइज़ा किसे कहते हैं? नसीहत। इस बात को जरा समझ लीजिए, तरतीब क्या है। नसीहत उसे कहते हैं, जी रहा नहीं जा रहा, मैंने उसकी तरतीब बदली हुई है। मुझे याद दिलाया एक साहब ने कि सूरह रहमान की इब्तिदाई आयत का बयान तो रह गया, वो रहा नहीं, मैंने पढ़ा किसी और तरतीब से था, बयान किसी और तरतीब से कर रहा हूं। पढ़ने में 4, 2 और 1, और अब जो मैं बयान कर रहा हूं, पहले एक आयत सूरह हश्र की जो बयान की, अब 2 आयत है सूरह यूनुस की। लोगों, तुम्हारे पास आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़त, और तुम्हारे सीनों के अंदर जो रोग हैं उनके लिए इलाज। तवज्जो कीजिएगा, हमने कुरान को क्या समझा है? सिर्फ एक मुकद्दस किताब, एक हुसूल सवाब या इसाले सवाब का आला। कुरान है क्या? नंबर 1 मौइज़ा। मौइज़ा किसे कहते हैं? वाज उसे कहते हैं वो बात जिससे दिल नर्म हो जाए, दिल के अंदर गुदास पैदा करने वाली शे। वजह क्या है? आला से आला हकीमाना बात किसी से कही जाए, दिल सख्त है, असर नहीं होगा। एक क्रस्ट आ जाता है इंसान के दिल के ऊपर, जैसे कि यहूद के उलमा के बारे में फरमाया गया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारत व अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा। ऐ लोगों, फिर तुम्हारे दिल सख्त होते चले गए, फिर वो पत्थरों के मानंद सख्त हो गए, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। इसलिए कि पत्थरों में तो वो भी होते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं, पत्थरों में वो भी होते हैं कि जो अल्लाह की खशियत से फट जाते हैं, उनमें से पानी बह निकलता है। पत्थर तो इस तरह के हैं, लेकिन इंसान का दिल जब सख्त हो जाए, जब पत्थर बन जाए, तो कोई शायद दुनिया की उसकी सख्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले इस सख्ती को नरम करेंगे, जैसे जमीन है चटियल जमीन, उस जमीन के अंदर हल चलेगा तो बारिश जो है फायदा देगी। उसको आप जमीन को नरम करते हैं ताकि वो बारिश को जज्ब करे, वरना चटियल जमीन है सख्त, वो पानी बह रहा है, बह जाएगा और वो जमीन के अंदर जज्ब नहीं होगा। तो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया मौइज़ा। ये कुरान वाज है, नसीहत है, दिलों को नरम करता है, दिलों पर जो क्रस्ट आ गया है सख्त उसे तोड़ता है, उसमें हल चलाता है। फिर क्या करता है? फिर जब ये जज्ब होता है, शिफाउन लिमा फ़िस सुदूर, जो सीने के रोग हैं उनके लिए शिफा है। अब आप गौर कीजिएगा, अल्लामा इकबाल ने इन्हीं 2 एतबारात से मुसलमानों का मरसिया कहा है कि मुसलमानों ने
اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زنو افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، مانیے او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیب و دل میں گفتارے او با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو، کہاں خطیب بغدادی اور دہلوی وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، حالانکہ موعظہ سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ دیکھا دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا، صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے، صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ لیکن یہ کہ اس کی محفل میں درنمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت و صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، they are accountable, they are responsible۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میں میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور محتاج کی طرف تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے امراض کا علاج قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو،
कोई शख्स बड़ा आलिम है लेकिन अपने इल्म को उसने जरिया बनाया है दुनिया कमाने का, तो दर हकीकत ये कुरान उसके हक में हिदायत नहीं है, उसके हक में अज़ाब खुदाबंदी का जरिया बन रहा है। हुजूर ने खुद फरमाया अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक, ये कुरान या तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा कुरान के क़यामत के दिन। इसलिए कि एक शख्स इसको दुनिया कमाने का जरिया बना रहा है, एक शख्स इसको शोहरत के हुसूल का जरिया बना रहा है, एक शख्स इल्म को जरिया बना रहा है दुनिया में नुमाया होने का, अपनी तारीफ का। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 अफराद का मामला पेश होगा अदालत खुदाबंदी में। एक वो जो बड़ा आलिम समझा जाता था, उससे बड़ा इल्म फैला। दूसरा वो जो बहुत साहिब सरवत था, उसने बहुत खैरात के कामों में पैसा लगाया। तीसरा वो जो दुनिया में शहीद समझा जाता था कि अल्लाह की राह में जंग करते हुए जान दिया। अल्लाह इन तीनों से जो उसको नेमतें दी थी उनका जिक्र करके पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम क्या करके लाए? वो शहीद कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी राह में जंग की और अपनी जान दे दी ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। इन्नका क़द क़ातलता लियुक़ाल जरीउन, तूने तो ये जंग इसलिए की थी कि कहा जाए कि बड़ा जरी है, बड़ा बहादुर है। ये लोगों से बहादुरी के तमगे लेना तुम्हारा मकसूद था। वक़द क़ीला, वो कहा जा चुका है, अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और फरिश्तों को हुक्म होगा और वो औंधे मुंह उसको घसीटते हुए जहन्नम में झोंक देंगे। दुनिया में शहीद समझा जा रहा है, आखिरत में जहन्नमी है। यही हाल उस आलिम का होगा, यही हाल उस दौलतमंद का होगा। तुमने ये इल्म फैलाया था कि तुम्हारे इल्म का चर्चा हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए, लोग तुम्हारी दस्तबोसी करने लगे, लोग तुमसे झुककर मिले। वो दुनिया में हो गया, तुम्हारा मतलूब मिल चुका, तुम्हारा मकसूद हासिल हो चुका, अब यहाँ कुछ नहीं। तो जान लीजिए कि जब तक दिलों के रोग दुरुस्त न हो, इल्म बेकार है, हिदायत कतन गैर मुफीद है। पहले दिलों का क्रस्ट उतरे, उसकी सख्ती दूर हो, यह है मौइज़ा। दिलों के अंदर से हुब्बे जा, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल निकले, यह है तज़किया। शिफाउन लिमा फी सुदूर, अब हिदायत खुदाबंदी, अब रास्ता आप देखेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। यह हिदायत जो है दुनिया में, यही आखिरत में रहमत की शक्ल में जाहिर होगी। जिन्होंने इस कुरान की हिदायत से फायदा इस दुनिया में उठाया, आखिरत में रहमत खुदाबंदी की बदलियां उन पर साया करेंगी। एक हदीस में तो बाकायदा अल्फाज आए हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये 2 बदलियों की सूरत में जाहिर होंगी मैदान हश्र में, और उन लोगों पर साया करेंगी कि जिनको इनसे बड़ी मोहब्बत थी। ये 4 अल्फाज नोट कर लीजिए इसी तरतीब के साथ। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ नबी कह दीजिए ये अल्लाह का बड़ा फजल है, लोगों समझो। उसकी बड़ी रहमत का ज़हूर हुआ है इस कुरान की शक्ल में, उसकी रहमत का मज़हर अतम कुरान है, उसके फजल का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इस पर उन्हें खुशियां मनानी चाहिए। इतराना है तो इस पर इतराएं कि इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है, इतना बड़ा एहसान है जो अल्लाह ने हम पर किया है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो चीजें ये जमा करने की फिक्र कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा कीमती ये कुरान है। काश के ये 2 आयात ही हमारे कल्ब के ऊपर ये कंधा हो जाए। पहली बात मैंने अर्ज की थी, उसका शऊर हर एक के लिए मुमकिन नहीं, उसका बातिन बेदार हो चुका हो। लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, जिनकी अरवाह बेदार हो चुकी हो वो कुरान की उस तासीर को महसूस करेंगे। लेकिन ये दूसरी चीज है कि जो हमारे लिए प्रैग्मेटिक पहलू से, अमली एतबार से, इफादे के एतबार से ये 4 अल्फाज और रहमत और फजल खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, और खुशियां मनाओ कि अल्लाह की ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है। अब वो तीसरा मकाम है सूरह रहमान का, बड़ी छोटी छोटी आयात। आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान, ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है। वाकया ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूं कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तगन्नु, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशहाली के साथ पढ़ो। मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना,
جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے۔ لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرہ چہ رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان ان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔
اور جو اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے, اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی, علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا, اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اب آئیے چوتھی چیز, علمہ البیان. انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے. اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. کتنی فیکلٹیز ہیں, کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے, کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز, ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے, کلام ہے, بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے, ہیومن برین, اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے, گرے میٹر, اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے. یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا, نطق, گویائی, بولنا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت. 4 آیتیں ہو گئی نا. اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان. اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن. اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان. انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان. جمع کیجئے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے. پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی. اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. میں حیران ہوتا ہوں, وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے. رحمان قرآن, بیان انسان, عثمان عفان. باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے, عثمان ابن عفان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے, اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے, مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی. یہ قوت بیان جو ہے, جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے, اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے. قرآن کو بیان کرو. وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے, بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے, اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیا بامن تو آموزم طریق شاہ بازی را. اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہبازی کے طریقے سکھاؤں. اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی, اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی, اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ, اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے, ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے, لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا. خیرکم, دی بیسٹ امنگسٹ یو, جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں, قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں. آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس نے. دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے, لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے. البتہ کھودنا پڑے گا, گہرائی میں اترنا ہوگا,
ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔